حدیث نمبر 926 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا پالنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ کفیل کی یتیم کی ذمہ داری اپنے ذمہ لینے والا، جی میں اور یتیم کی ذمہ داری لینے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، ہم بتائے تھے نا، سبابہ، وسطی اور بنصر اور خنصر اور ابہام، تو یہ دو انگلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفرج بینہما شیئا، اور راوی کہتے ہیں کہ ان کے انگلیوں میں تھوڑا سا گیپ تھا، اس طرح سے، بالکل اس طرح سے، یعنی بازو بازو دو انسان کیسے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل چپک کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اس طرح سے، تو فرمایا انا وکافل الیتیم، انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی رسپانسبلٹی لینے والا اس طرح سے ہوں گے۔ اب دیکھیے، یعنی یتیم کی کفالت سے متعلق میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ بات نمبر ایک یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا کہ اب دینی مدارس میں بچوں کو رکھ لیا جاتا ہے، غریب بچوں کو لاتے ہیں دینی مدارس میں، اور وہ 500 روپے کی، 1000 روپے کی، 1500 روپے کی کفالت کا اعلان ہو جاتا ہے، اور مالدار حضرات آتے ہیں، میری طرف سے 5 بچوں کی کفالت، میری طرف سے 10 بچوں کی کفالت، اور پیسے جمع کر دیتے ہیں، اور بس یہ تصور ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے احسان کر دیا ہے، 10 بچوں کو میں پال رہا ہوں۔ بھائی 1000، 1500، 2000 میں کون سا بچہ پلتا ہے آج کے زمانے میں؟ نہیں، کفالت کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کفالت کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا کھلا رہے ہیں اس کو ویسے کھلانا، آپ جیسے اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں ویسا اس کو پہنانا، آپ جو بیہیویئر اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ بیہیویئر رکھنا، جی ویسی ان کی تربیت کرنا۔ صحیح طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ یتیم کو لا کے اپنے گھر میں اپنے بچے کے ساتھ رکھ لینا، اور دونوں کا برابر کا بیڈ ہونا، اور دونوں کے برابر کی تھالی ہونا، اور دونوں کی برابر کی ایجوکیشن ہونا۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے اگر سچی کفالت کرنا چاہ رہے ہیں تو، جی سچی کفالت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں اتنا جگر نہیں ہے کہ سچا کام کر سکے، تھوڑا کمزور ہے، تو پھر دارالایتام میں ہو، یتیم خانے میں ہو، یا کیا کہتے ہیں دینی مدرسے میں ہو، یا کہیں پر بھی ہو، آپ اپنے بچے کو کیا دینی مدرسے میں اس طرح سے چھوڑ دیتے تھے جو جا کر 1500، 1000، 2000، 3000 روپئے دے کر آدمی یہ تصور کر رہا ہے کہ آج میں اتنے یتیموں کی کفالت کر رہا ہوں، اتنے غریب بچوں کی کفالت کر رہا ہوں؟ نہیں صاحب، اس کو کفالت نہیں کہتے ہیں، اس کو صدقہ خیرات دینا کہتے ہیں، اس کو صدقہ خیرات دینا، چندہ دینا کہتے ہیں اس کو۔ دوسرے لوگ 100 روپے چندہ دے رہے ہیں، تم 1000 روپے چندہ دے رہے ہیں، اس کو کفالت نہیں کہتے۔ کفالت اگر کرنا ہے تو پوری نظر رہنا چاہیے آپ کی اس بچے کے اوپر، وہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، فیوچر میں کیا ہوگا۔ میرا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں اعلیٰ تعلیم پڑھے گا، اور ان کا بچہ جو ہے، میں وہ بچے کی کفالت جو ہے اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میں اس کو 2000 روپئے اس کے مدرسے میں دے رہا ہوں۔ نہیں، آپ اپنے بچے کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ اس کے ساتھ کرنا۔ بھلے اتنی ہمت نہیں ہے گھر میں رکھنے کی، تو جہاں پر رکھ رہے ہیں وہاں پر یہ تصور کر لو کہ آج سے میرے 2 بیٹے نے 3 ہیں، 3 بیٹے نے 4 ہے، اس طرح سے تصور کرنا، اس کو کہتے ہیں کفالت، اس کو کہتے ہیں کفالت۔ اور ایسے ادارے ہیں، یعنی اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو ایسے ادارے ہیں، جیسا کہ یعنی بہت کم ادارے دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں جو کفیل کا کیا کہتے ہیں یتیم کا پورا حق ادا کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی پورا تو نہیں ہو سکتا ہے، یعنی تقریباً ممکن تو نہیں ہے، وہ اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسے ادارے دیکھنے میں آتے ہیں جو اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سے منہاج القرآن کا ایک ادارہ آغوش ہے جو اس وقت منہاج القرآن کے ماتحت چل رہا ہے۔ وہ ادارے کے بارے میں جب اس کے تفصیلات دیکھنے میں آتے ہیں تو لگتا ہے یار واقعی میں یعنی شیخ الاسلام نے بڑی کوشش کی ہے، اور پورا یتیموں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا نکلتی ہے دل سے دیکھ کر، ان کے بستر کو دیکھ کر، ان کے الماریوں کو دیکھ کر، ان کے کبرڈز کو دیکھ کر، ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر، وہ ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر جس طرح سے کھانا کھاتے ہیں، جس کوالٹی کا کھانا ان کو فراہم ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو میں اس کے بارے میں جب میں دیکھ رہا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یتیم خانے میں، یعنی آغوش میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان میں ہر 5 یا 10 بچوں پہ، 5 یا 10 مجھے یاد نہیں ہے برابر، ایک عورت کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ یہ آپ ان کی ماں ہیں۔ اتنا یعنی دل کو ٹھنڈک پہنچی دیکھ کر کہ ایک عورت ہوتی، جو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو 10 سال 8 سال یا اس سے کم، اس کو زیادہ ضرورت عورت کی ہوتی ہے، باپ سے زیادہ۔ ایک وارڈن آئے چھڑی ہاتھ میں لے کر اور چلو بھاگو نماز کے لیے، چلو پڑھنے کے لیے بیٹھو، یہ جو سختی والا جو رول ہوتا ہے نا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے کپڑوں کو دیکھے، جو اس کے سر کو کنگا کرے، اور اس کو یعنی اس کے چہرے کو سدھارے، اس کا شوز چیک کرے، وہ کرے۔ یہ جو یعنی جو آغوش میں دیکھا، یعنی دعا نکلی شیخ الاسلام کے لیے
دل سے کہ کتنے سو یتیموں کے لیے وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور بھی ادارے یقیناً ہوں گے، میں جس کے بارے میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور بھی اس طرح کے ادارے ہوں گے. بہرحال اس کو کہتے ہیں کفالت کرنا، اس کو کہتے ہیں وہ تعلیم دینا اور وہ پوری رسپانسبلٹی اٹھانا، اپنے بچوں کو جیسا پالتے ہیں ویسا کرنا، اور یہ کوشش کرنا چاہیے. اور پھر ایک بات اور ایک بھی ہے کہ یعنی جب کوئی بھی یتیم کو پالنے والا جب حضور کے بازو رہے گا تو کیا حضور کو پالنے والا حضور کے ساتھ نہیں رہے گا جنت میں؟ کیا ہو جاتا یہ مفتیوں کو اور یہ خوارج کو اور یہ نواسب کو. اللہ تعالیٰ ان کو اب کیا کہیں، کچھ اور الفاظ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کو بس دعائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہالت سے نکالے اور ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. انا وکافر الیتیم. تو اس دنیا کے کوئی یتیم کی پرورش کر لو تو حضور کے ساتھ وہ جنت میں اس طرح سے رہے گا. لیکن اگر کوئی یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، نہ ماں تھے، نہ باپ تھے، نہ دادا تھے، نہ کوئی نہیں تھے، اس وقت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرورش کیے ہیں، روئے زمین پہ کوئی ایک اس طرح سے پالنے والا نہیں بتا سکتے. روئے زمین پہ کوئی کافر الیتیم اٹھ کے آ جائے بولے میں یتیموں کے لیے کہہ رہا، ہم تول کر دیکھ لیں، ناپ کر دیکھ لیں، جانچ کر دیکھ لیں کہ جو ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضور کے لیے کیا وہ کیے کیا. کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے گھر میں، کوئی بچے کو کھانے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے. جب تک حضور شروع نہیں کرتے کسی کو نوالا اٹھانے کی پرمیشن نہیں. دشمن حملہ کرنے کا امکان ہے تو حضور کو سلا کر رات میں 10 11 12 بجے کے بعد اٹھا کر بستر چینج کر دیتے کہ حملہ کرنے والا اگر حملہ کرے تو حضور پہ نہیں میرے بیٹے کو لگ جائے. جی اسلام کا اعلان فرما دیے تو پوری جان لگا دیے، پوری جان، پوری سوشل بائیکاٹ کو برداشت کیے. کیا نہیں کیے ان کے ساتھ کفار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابو طالب کھڑے رہے ان کے ساتھ. کیا نہیں کیے. یہ ایسا کافر الیتیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج دے رہا ہوں پورے مؤرخین کو، علماء کو، اسکالرز کو، اور بڑے دین کیا کہتے ہیں بڑے بڑے فتوے جاری کرنے والوں کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی تاریخ میں ایک یتیم کو اس ڈھنگ سے پالنے والا اور ذمہ داری لینے والے ایک نام بتا دو. سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے بڑی ہستی جن کی صحبت میں کوئی ایک لمحہ رہ جائے تو تم ان کو صحابی کہہ کے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے. وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کے بڑے 40-45 سال جس نے سنبھالا ہے اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سب کچھ حضور کے لیے لٹا دیا ہے، اس کو تم کافر کہتے بیٹھتے ہو اور وہ جہنم میں اتنا جلیں گے اور جہنم میں اتنا جلیں گے اور اتنا جلیں گے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک عام چلتا پھرتا کوئی بچہ ہوگا یتیم، اس کو کوئی پرورش کر لے تو وہ اس طرح سے حضور کے بازو ہوگا. اور جو حضور کو گود میں بٹھا کر کھلایا ہو، جو کندھوں پر بیٹھ کر پھرایا ہو، وہ جہنم میں ایسا چلے گا. یہ گفتگو ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو طالب کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تم لاکھ کوشش کر لو نیچے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند فرمایا ہے، ان کا نام بلند ہے، وہ جنت کے سردار ہے، وہ بڑے ہیں. اپنے ایمانوں کو غارت مت کر لو، اور یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ جنت کے کس کونے میں رہنا ہے یا جہنم کے کس کونے میں رہنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صورت دکھائیں گے جس چچا کے، جس پالنے والے کے انتقال ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال روئے کہ مسلمان اور کفار سب مل کے اس سال کو رونے کا سال نام رکھ دیے، عام الحزن، غم کا سال نام رکھ دیے. 1 سال جن کی یاد میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. ممبر پر ٹھہرے مدینہ شریف میں بارش ہو جائے تو حضرت ابو طالب کو یاد کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے رہ کر. وہ ابو طالب سے متعلق جن کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا تھا، جی، جن کو مولا کائنات یاد کرتے رہے، حضور یاد کرتے رہے ساری زندگی، وہ ابو طالب کو کافر بولنے کے بعد تم لوگ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ سوچ لو. بہرحال کافر الیتیم کہنے سے سمجھ میں آیا. الیتیم یاد رکھو جو یتیم ہوگا، مگر سب سے بڑے یتیم کا نام محمد الرسول اللہ ہے.